نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ آج کا ہمارا لیسن، اس کا ٹاپک ہے مشرکین کا تعارف اور تعریف۔ مشرکین لفظ مشرک کی جمع ہے، اور مشرک کسے کہتے ہیں؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور لوگوں کو عبادت کے لائق سمجھے یا ان کی عبادت کرے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات صفات میں کسی اور کو بھی شریک سمجھے۔ اور اسلامی عقائد کے مطابق کافر اور مشرک جو ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ڈالے گا، اور مشرک جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے، جنت میں ہرگز نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں سب سے ٹاپ لسٹ پر اللہ تعالیٰ شرک کو رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اس کی ذات صفات میں شریک ماننا۔ شرک جو ہے اس کا لغوی معنی ہوتا ہے حصہ داری، اور کسی چیز میں حصہ ہونا۔ اصطلاحی معنی میں آپ کو بتا دیا کہ کسی اور کو حصے دار، شراکت دار سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ام لہم شرک فی السماوات، کیا ان بتوں کا ان آسمانوں میں کوئی حصہ ہے؟ اس کے بعد ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی شریک ہے تمہارا اس میں جو ہم نے تمہیں دیا؟ کیا تم اس میں اس کے برابر ان غلاموں سے، اور تم ایک وہ غلام جس کی مثال دی گئی جس میں برابر کے چند شریک ہوں، اور وہ غلام جو ایک ہی آدمی کا ہو، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو اصل میں شرک اور شریک کے لغوی معنی ان آیات میں استعمال ہوئے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شک اس جرم کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کو چاہے وہ بخش دے گا۔ پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان عورتوں کا نکاح نہ کرو مشرک مردوں تک سے جہاں تک وہ ایمان لے آئیں، اور پھر یہ کہ مشرکوں یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں اپنے پر کفر کی گواہی دیتے ہوئے۔ تو یہاں شرک سے مراد کفر ہے، کیونکہ کوئی بھی کفر جو ہے، کفر اصل میں کہتے ہیں انکار کرنے کو، کافر ہوتا ہے نہ ماننے والا، اور شرک جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اور کو خدا کے برابر جاننا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ وَهُم مُشْرِكُونَ، ان میں سے بہت سے لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر وہ مشرک ہوتے ہیں۔ شرک کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں، جب جو لوگ شرک کرتے تھے ان کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ خدا کی قسم کھلی گمراہی میں تھے کہ ہم جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہراتے تھے۔ اب اس کی کچھ مثالیں آپ نے یہود اور نصارہ کے جو عقائد کی آیتیں لکھی ہیں اس میں آپ نے پڑھی ہوں گی کہ کس طرح وہ لوگ اپنے جو نبی ہیں ان کو اللہ کے برابر ٹھہراتے تھے۔ پھر اسی طرح کچھ اور جو ہے عقائد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، کچھ جنوں کو، اور کچھ جو ہے ان کے عقائد میں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں برائی کا خدا اور ہے، اس کا خدا اور ہے، جیسے ہندوازم میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ دیوی دیوتا۔ بیسیکلی مشرکین عرب سے پہلے بھی شرک دنیا میں مختلف صورتوں میں رہا۔ تو مشرکین جو ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، ذات صفات میں ماننے والوں کو مشرکین کہا جاتا ہے۔ اب اصل چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑا گناہ شرک جو ہے اس کو قرار دیا ہے، اور اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سورۃ المائدہ کے نمبر 72 میں کہ جو
شرک ہے، مشرک ہے، وہ مجرم ہے اور اس پر جنت کو حرام قرار دیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 23 میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا جتنا بھی کیا دھرا ہے وہ غبار کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ یعنی انسان نیک عمل کرتا رہتا ہے اور اسے یہ ہوتا ہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں ایسے کام ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں شرک، اس کے علاوہ وہ جو جتنے بھی اعمال آئندہ تفصیل سے میں ڈسکس کروں گی ابھی، تو اس میں وہ اسی زوم میں ہوتے ہیں، گمان میں ہوتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کی تمام نیکیوں کو غبار کی طرح، ایک اور جگہ پہ آتا ہے راکھ کی طرح ان کو بنا دیا جائے گا۔ یعنی ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، ان کے نیک کاموں کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے۔ انسانوں میں سے بھی بہت سے اچھے اور نیک لوگ ہوتے ہیں جن کی کیا کہتے ہیں کہ کہنا ماننا چاہیے، لیکن اگر ان کا یہ رویہ، ان سے جو عقیدت اور احترام کا رویہ اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے آگے ان کی بات کو لیتے ہیں۔ ہمیں قرآن کا حکم بھی پتہ چلتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں جی فلاں صاحب جن کی ہم بہت زیادہ عزت احترام کرتے ہیں انہوں نے ہمیں ایسے کہا ہے، ہم اللہ کے حکم کو پس پش ڈال رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ شرک۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 میں آتا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور تمہارے معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ اب ہمارے یہاں ایک عقیدہ ہے غیب پر جو ہے وہ لوگ اس قدر بلیو رکھتے ہیں کہ فلاں کو نا غیب کا علم ہے، وہ تو بیٹھے بٹھائے نا یہ خبر دے دیتا ہے، یہ چیز بتا دیتا ہے۔ اب یہ جو غیب کا علم ہے نا صرف اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اس کا علم جو ہے ہر چیز کو گھرے ہوئے، ہر چیز ہر وقت اس سے باخبر رہتا ہے، چاہے وہ دور ہو، پہاڑیوں کی چوٹیوں میں ہو، سمندروں کی تہوں میں ہو، اور اگر وہ پتھروں کے اندر ہو۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور شخص بھی ایسا ہے کہ ہر چیز سے وہ باخبر ہے، اور وہ چاہے کوئی نبی ہو، ولی ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا وہ انسان مشرک ہے۔ اس کے بعد شرک فی التصرف، کائنات میں ارادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، حکم اللہ کا ہے، مارنا، زندہ کرنا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا دیتے تھے تو بالکل وہ بِإِذْنِ اللہ کہتے تھے، اللہ کے حکم سے۔ وہ اپنی خواہش سے، اپنی اس نے اگر مردے کو زندہ کرنے کا حکم کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے جو ہو کھڑے ہو جاؤ۔ تو رزق میں تنگی فراخی، کوئی یہ کہے میں فلاں پیر پہ گیا اور وہاں پہ میں فلاں دربار پہ گیا تو وہاں پہ میں نے جو ہے وہ چادر چڑھائی یا اس کی منت مانی تو پھر میری جاب ہو گئی، تو یہ شرک ہوگا۔ اسی طرح عبادات، مثلا رکوع کرنا، سجدہ کرنا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، کسی کے نام کا صدقہ خیرات کرنا۔ ہمارے کنسیپٹ ہے نا، کوئی مر جائے تو اس کے نام پہ صدقہ دے دو، صدقہ اللہ کے نام پہ ہوگا، ثواب کی نیت اس کے لیے کرنا چاہیے۔ اب اسلام میں بھی عبادات ہے نا، بیت اللہ کا طواف ہے، اس کی طرف منہ کرنا ہے، قربانی کرنا ہے، کعبہ پر غلاف چڑھانا، حجر اسود کو چومنا، وہاں کی صفائی کرنا، جھاڑو دینا، مسجد کی صفائی کرنا، آب زمزم، یہ مسلمانوں کے لیے عبادت ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر کسی نبی یا ولی کو یا جن فرشتے کو یا کسی مردہ یا زندہ انسان کو سجدہ کرے یا چڑھاوے چڑھائے، تبرک حاصل کرے، مجاور بن کر بیٹھے، اس قبر یا آستانے کی عزت کرے اور اس کو مقدس جانے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی مشرک ہوگا۔ پھر شرک پھر عادات ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ سکھایا ہے کہ وہ ہر کام میں، دنیوی کام ہے، دنیاوی کام ہے، ہر کام میں اللہ کی یاد کریں۔ جیسے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اور جانور ذبح کرتے ہیں، بچوں کا نام عبداللہ رکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس کو عبادت شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر کام شروع کرنے وقت بسم اللہ کی بجائے کسی اور کا نام لیا جائے، کسی اور کو بلایا جائے، تکلیف میں مشکل کشا کسی اور کو سمجھا جائے، علی یا علی مدد کے نعرے لگائے جائیں، پیر بخش
پیروں کا بخشا ہوا، عبد النبی نبی کا بندہ، غلام رسول رسول کا غلام، امام بخش وغیرہ. تو یہ جو ہے نا نام رکھنا بھی شرک ہے. اب یہ شرک ہمارے ہاں اتنا زیادہ آ گیا ہے. ہسٹوریکلی میں نے آپ کو ایک کلاس میں کافی اس کی لمبی سی ڈیٹیل بنائی تھی، بت پرستی کی کس طرح سے ابتدا ہوئی، شرک کس طرح سے ہوا. پھر ہمارے ہاں جو آج کل قسمیں ہیں قبروں پر جا کر، پہلے بھی ہیں ہسٹری میں دیکھیں تو ہم اتنی زیادہ حضرت عائشہ کی حدیث میرے ذہن میں اس وقت الفاظ نہیں آ رہے، کچھ اس طرح سے مفہوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک بہت تیزی سے میری امت میں داخل ہوگا. تو اس میں غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں لوگ، قبروں پر جا کر نظر و نیاز تقسیم کرتے ہیں، منتیں ماننا، اس پر شیرنی تقسیم کرنا، مزاروں پر جا کر چڑھاوے چڑھانا، قبروں کا طواف کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا ایک دفعہ، ہم تقریباً کوئی میری 10-15 سال کے درمیان ایج ہوگی، جس میں اپنی دادی کے ساتھ گئی تھی. وہ ساتھ ہمسائے ہیں، تو ان کے ہاں وہ منت، ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ ہے کہ جی پیروں پہ جاتے ہیں وہ. تو وہ ایک گئے تو میں نے خود دیکھا کہ لٹرلی لوگ وہاں پہ سجدہ کر رہے تھے اور اپنی طرف سے وہ وہاں نماز پڑھ رہے تھے. بات ہے لیکن قبروں کے پاس تو ہوتی نہیں، وہ قبر کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے تھے، حالانکہ وہ جائز نہیں ہے، وہ شرک میں آتا ہے. اور وہاں پہ چاہے نیک لوگ بھی دفن ہوں، وہاں پہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. بیماری یا مصیبت سے بچنے کے لیے کڑے پہنتے ہیں، دھاگے پہنتے ہیں، انگوٹھیاں پہننا، مخصوص پتھروں والی انگوٹھیاں پہن جاتی ہیں. نظر بد سے بچنے کے لیے بچوں کے گلے میں تعویذ لٹکانا، حضرت عائشہ کی حدیث میں آتی ہے کہ وہ جو لٹکانے والی چیز ہے وہ شرک ہے. اور آدمیوں سے فال نکالنا، پرندوں سے فال نکلواتے ہیں، درختوں سے پتھروں سے برکت حاصل کرتے ہیں، جادو کے ذریعے شفا حاصل کرنا، نجومیوں کے پاس جا کر اپنی قسمت پوچھنا، ان کی تصدیق کرنا. تو یہ سب کس میں آتا ہے؟ شرک. ستاروں کے ذریعے بارش، ستاروں کا حال جاننا، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، اور جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ دینا، یہ سب شرک ہے. اور اس کے نقصان کیا ہیں کہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی اس میں چلی جاتی ہے. قرآن میں سورۃ البقرہ کی 221 نمبر آیت میں آتا ہے کہ شرک کرنے والی عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرو. ایماندار لونڈی، ایماندار جو اس زمانے میں غلام اور لونڈی کا تصور تھا، وہ بھی شرک کرنے والی آزاد عورت سے بہتر ہے. تمہیں گویا کہ مشرک عورت اچھی بھی کیوں نہ لگتی ہو. اور اس کے بعد سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 84 میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ان میں سے کوئی شخص مر جائے تو آپ اس کے جنازے ہرگز نہ پڑھائیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے. منافقین اور مشرکین دونوں کے بارے میں آتا ہے. اس کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 13 میں بھی آتا ہے کہ پیغمبر اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہوں. اگر پتہ چل جائے کوئی شرک کر رہا ہے تو اس کے لیے دعا بھی نہیں کرنا چاہیے. ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں لیکن مغفرت کی دعا نہیں. اور سورۃ انعام کی آیت نمبر 88 میں آتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ اگر کوئی شرک کرتا اور اس میں نبی بھی شامل ہوتے تو پھر ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے. اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں آتا ہے کہ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گناہ گاروں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا اس دن. اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 28 میں آتا ہے کہ مسجد حرام، مکہ کے پاس جتنا بھی حرم کا علاقہ ہے خانہ کعبہ کے پاس، تو اس میں کہا گیا ایمان والو شرک، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، اور جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائے. پھر یہ کہ یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 31-32 میں آتا ہے کہ لوگوں مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے. پھر یہ انسانیت کی توہین ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رب مانے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مشرک آدمی اللہ تعالیٰ کی جو اعلیٰ برتر ہے اس کو چھوڑ کر گھٹیا پر یقین رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پر پھینک دے. پھر اس کے بعد یہ کہ انسان کو خوف ہوتا ہے ہر وقت
اس مشرک آدمی کی جو عقل ہے نا وہ ہر طرح کی خرافات فضول چیز قبول کرتی ہے، وہ باطل کی تصدیق کرتا ہے کیونکہ وہ بہت چیزوں سے خوف کھاتا ہے، بہت سے خداؤں کو مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے تھے جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کے لیے وہ بہت بری جگہ ہے۔ تو شرک کی تعریف اور اس کی اقسام ہم نے دیکھی کہ کس کس طریقے سے شرک ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح جو ہے وہ شرک سے بچنے کو ہے۔ لیکن ہمارے ہاں نبی کو خدا کے درجے پر لے جایا گیا، اتنی زیادہ ایگزیجریشن کہ آپ پیروں فقیروں کے بارے میں سنن کہ ظاہر دے وچ مرشد ہادی باطن دے وچ اللہ، نازک مکھڑا پیر فریدہ سانو ڈستا ہے وجہ اللہ۔ اب بندہ کہے کہ کیا اس میں کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، کہ وہ کس کو کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ ہے، کہ اللہ کا چہرہ اسے کہہ رہا ہے، اور سانو کعبے دے جان دی لوڑ نہیں، کعبہ روضہ تیرے قلعے والیا۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو کتنا واضح کہا کہ مشرکین کا کیا انجام ہے، اس کے باوجود لوگ اس سے باز نہیں آتے۔ اب کوئی مردہ یا زندہ بزرگ کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہو کہ اس کے حالات سے واقف علم غیب رکھتا ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ بہت سی چیزوں آپ دیکھیں کہ لوگوں نے خاص طور پہ ایسے لوگ جنہوں نے اپنے بڑوں کو یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا اور حقیقت پر پہنچنے کے باوجود بھی اس چیز سے رجوع نہیں کیا۔ اچھا اللہ تعالیٰ نا ہر انسان کو زندگی میں موقع ضرور دیتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے لیکچر سننے کے بعد بہت سی چیزوں پہ اعتراض ہو، آپ مجھ سے کوسچن کر سکتے ہیں، میں اس کا آنسر ضرور کروں گی، لیکن اس کو سمجھیں۔ اور ایک چیز مجھ سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم حق پہ ہیں، میں کہتی ہوں اللہ سے سیدھی ہدایت خود مانگے۔ یہ دن الصراط المستقیم نماز میں پڑھتے ہیں نا، یہ دعا پڑھیں اور اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں، اس توجہ سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ خود ہی وہ اس راستے پر لے آئے گا جو کہ حق کا راستہ ہے۔ ہمارے ہاں براہ راست مردوں کو پکار کر ان سے فریاد کی جاتی ہے، وہاں قبر پر بیٹھ کر کی جاتی ہے ایسی شاعری، اسی لیے تو یتبعهم الغاوون کہا گیا شعراء وہ، کہ وہ جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہش نفس کی۔ اتنا نعتوں کے اندر اس قدر شاعری میں شرک۔ ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ جو تھا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ شرک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مدینے میں مصطفیٰ بن کے آ گئے، اسلام لا کر اپنے منہ سے ایمان کا دعوے دار، اور اس قدر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ جس کو ہم سب کے قریب وہ مقدس محترم ہستی ہے، لیکن اس کو نبی کے مقام پر رکھنا ہے، اللہ کے مقام پر نہیں لے کے جانا۔ اسی طرح جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی عقیدت احترام اپنی جگہ، لیکن خدا کے لیے ان کو ان کے مقام پر رکھیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ شرک سے بچو کیونکہ یہ چونٹی کے چلنے کی آواز سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ جب یہ حدیث بیان کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو صحابی تھے پوچھا اللہ کے رسول ہم سے کیسے بچ سکتے ہیں، تو ان کو دعا بھی سکھائی گئی، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا ونعلم ونستغفرک لما لا نعلم، کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے اس شرک کی پناہ مانگتے ہیں جس کو ہم نہیں جانتے، اور اس سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ جس کو ہم نہیں جانتے تھے، اور جس کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے، بہرحال اس شرک سے میں بچا لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی عبادت کی جائے، اللہ کی لعنت برسے ایسی قوم پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنائیں۔ ہمارے یہاں ہر گاؤں میں، ہر دوسرے چوتھے محلے میں
جا کے دیکھیں تو کسی نہ کسی پیر فقیر کا آستانہ نکل آتا ہے، قبر نکل آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، فرمایا تھا کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضرت عائشہ وہ جو حدیث میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ یہ ہے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ظاہر کر دی جاتی ہے، اسے کھلی جگہ پر بنایا جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف محسوس کیا کہیں سے سجدہ گاہ نہ بنا لیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری قبر کو میلے کی جگہ نہ بنانا۔ اور عدی بن حاتم سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے گلے میں سونے کی سلیب لٹک رہی تھی، سونے کی، ٹھیک ہے، فرمایا اس بت کو گلے سے اتار پھینکو۔ وہ سلیب تھی بنی ان کا جو ایک مذہبی نشان ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ تم لوگ ضرور پچھلے لوگوں کی قدم قدم پیروی کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ چونٹی کے بل میں داخل ہوئے تو تم بھی اس میں ضرور داخل ہوگے۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اہل کتاب، یہود و نصارہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ تم مجھے میری حد سے اس طرح نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے ابن مریم حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا، میں تو صرف اس کا بندہ ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ سورۃ المؤمنین کی آیت نمبر 57 سے 59 کا ترجمہ ہے کہ حقیقت میں تو جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا جس نے اسلام لانے کے بعد شرک کیا، حتیٰ کہ مشرکین کو چھوڑ کر مسلمانوں میں آ جائے، پھر بھی اگر شرک کرے گا نا اسلام لانے کے بعد بھی تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ نبی اسلام کا فرمان ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ زنا، ریشم، شراب اور گانے بجانے کے آلات کو حلال کر لیں گے، اور جو حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا یہ شرک میں آتا ہے، کیونکہ کسی چیز کو حلال کرنا اگر وہ حرام ہے تو یہ خدا کی شریعت کو بدلنا ہے، اور یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت حاکمیت میں ہم شریک کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ شرک ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا یہ لوگ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت والا ایک طریقہ مقرر کر دیا جس کا اللہ نے انہیں حکم نہیں دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور قرآن سے ہم نے دیکھا کہ مشرکین کون ہیں، اور تاریخ کا ایک بہت بڑا پورشن میں آپ کو کلاس میں بتا چکی ہوں، اسی لیے میں بھی دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کیا۔ اصل چیز یہ تھی کہ میں نے آپ کو اس کو کلیریفائی کرنا تھا کہ مشرک آج کے دور میں بھی اور مسلمانوں میں بھی ہو سکتے ہیں اگر اللہ کی ذات کو شریک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرک سے بچائے اور ان تمام نقصانات سے بھی جو اس شرک کی وجہ سے آج ہم اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔